بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام على من اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بھائی اور بزرگوں، بصرہ کے ایک بہت بڑے عابد اور زاہد انسان گزرے، بہت ہی نیک اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ان کا نام تھا عتبۃ الغلام. ان کی نیکی اور پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ ان کے حالات زندگی میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کان یشبہ فی حزنہ بالحسن البصری، کہ اپنی رنج و الم اور غم کی کیفیت میں وہ ایسے نمایاں اور ممتاز تھے کہ ان کو حضرت حسن بصری سے تشبیہ دی جاتی تھی. حضرت حسن بصری کتنے اونچے درجے کے انسان، ان سے تشبیہ دی جاتی تھی. ان کے حالات میں یہ بات بھی ہے کہ ان کے دور کے ایک عالم نے ان کے بارے میں ان کے اوصاف، ان کی صفات بیان کی، اور انہی میں یہ بات بھی کہی کہ عتبۃ الغلام ایسے انسان ہیں کہ ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ پرندے بھی ان کی بات کا جواب دیتے ہیں. حضرت عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اقوال، ان کے ارشادات حلیۃ الاولیاء میں نقل کیے گئے. ان کے بعض حصے بھی ہیں جو بہت عجیب و غریب ہیں. اصل میں ابھی ان کا ایک ارشاد سنانا ہے اور اسی کی روشنی میں آگے گفتگو کرنی ہے. لیکن ان کے خوف و خشیت کا ایک واقعہ بھی یاد آ گیا تو آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر آگے ان کے ارشاد میں کرتا ہوں. ان کے دور کے ایک بزرگ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ عتبۃ الغلام ایک دن ہمارے یہاں آئے اور رات کو ہمارے یہاں ان کا قیام تھا. رات ٹھہرے تو رات بھر اللہ کے آگے عاجزی کرتے رہے، گڑگڑاتے رہے، روتے رہے
اور وہ کہتے ہیں کہ میں بار بار ان کی زبان سے یہ جملہ سنتا تھا، وہ کہتے تھے کہ اے اللہ، اگر تو مجھ کو عذاب دے، ان تعذبنی فإنی لک محب، اگر تو مجھ کو عذاب دے تب بھی میں تجھ کو چاہنے والا ہوں، اور اگر تو مجھ کو معاف کر دے تب بھی میں تجھ کو چاہنے والا ہوں، وَإِن تغفر لِي فإنی لک محب، اگر تو بخش دے تب بھی میں تجھ سے محبت کرنے والا ہوں، اگر عذاب دے تب بھی میں تجھ سے محبت کرنے والا ہوں۔ جن بزرگ کے ہاں ان کا قیام تھا وہ کہتے ہیں کہ صبح میں نے ان سے کہا کہ آپ اس قدر اللہ کے آگے کیوں رو رہے تھے اور بار بار یہ جملہ دہرا رہے تھے؟ عقبۃ الغلام نے کہا کہ اصل میں مجھے رات کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا وقت یاد آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا وقت یاد آ گیا۔ انی تذکرت العرض علی اللہ، اللہ کے سامنے جس وقت پیشی ہوگی، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہمیں حاضر کیا جائے گا وہ وقت مجھ کو یاد آ گیا، اور اسی لیے خوف کی وجہ سے میں روتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی کرتا رہا۔ پھر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سامنے پیشی ایسی چیز ہے کہ جس نے چاہنے والوں کے جسم کے اعضاء کو کاٹ کر رکھ دیا ہے، اور اس کیفیت سے یہ جملہ کہا کہ وہ جو بزرگ سن رہے تھے وہ بھی رو پڑے، خود بھی وہ روئے اور یہ بھی رو پڑے۔ اور یہ بات ہم سب کے لیے بھی بہت ڈرنے کی ہے۔ ایک وقت آنا ہے کہ جب خدا کی بارگاہ میں پیشی ہوگی اور اپنی زندگی کے سب اعمال کا حساب دینا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کی پیشی ہے اور وہاں کا حساب آسان ہے۔ آج تو ہم جو چاہیں جیسے چاہیں بات بنا لیں، اپنی بادشاہی کے دعوے کریں، لیکن خدا کی بارگاہ میں کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے۔ پیشی کا دن نہایت سخت ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حساب کا وقت آنے سے پہلے اپنا جائزہ لے لو، اپنا محاسبہ کرو۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اور وزن اعمال کا وزن ہونے سے پہلے تم خود اپنے آپ کو تول لو کہ کہاں کھڑے ہوئے ہو۔ اور سب سے بڑی پیشی کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، سب سے بڑی پیشی کا دن۔ وہ سب سے بڑی پیشی کا دن ایسا ہوگا کہ انسان کوئی عذر پیش نہیں کر پائے گا اور اس کا کوئی عمل چھپا نہیں رہ جائے گا۔
قرآن مجید میں ہے یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر۔ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب سارے راز اور بھید ظاہر کر دیے جائیں گے اور کوئی قوت بچانے والی اور کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کے دربار میں سارے لوگ جمع ہوں گے اور اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، اور سب سے بڑھ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہوگا، اور کسی نہ کسی موڑ پر حضور کا سامنا کرنا ہوگا۔ اسی کو محسوس کر کے اقبال نے یہ کہا تھا، گر تمہیں بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ اے اللہ، اگر قیامت کے دن حساب ضروری ہے تو اتنا کرم فرمانا اور اتنا احسان فرمانا کہ ہمارے آقا کی نگاہ سے چھپا کر حساب لے، حضور کی نگاہ سے چھپا کر حساب لے۔ یہ احساس کی بات ہے کہ انسان سوچے کہ قیامت کے دن جب میری پیشی ہوگی تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ احساس جس قدر زیادہ ہوگا انسان اسی قدر اپنے عمل کو درست کرنے والا بنے گا۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کے واقعات میں ہے، ایک دن آئے، لوگوں سے ملاقات ہونے لگی، امور خلافت انجام دے رہے، مگر چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے اور آنکھیں سرخ ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رات بھر سو نہیں سکے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کی کیا کیفیت ہے؟ فرمایا کہ رات کو قبر کی منزل اور آخرت کی پیشی یاد آ گئی اور اس نے نیند اڑا دی۔ ان کی ایک باندی تھی، ایک دن اس نے برسر دربار کہا، بادشاہ سلامت امیر المومنین، آج میں نے عجیب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے خاندان بنو امیہ کے بادشاہ عبد الملک ابن مروان کو لایا گیا اور پل صراط قائم کیا گیا اور اس پر سے ان کو گزارا گیا۔ قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ وہ کٹ کر جہنم کی آگ میں گر گئے۔ پھر دوسرے بادشاہ کو لایا گیا، یہ بادشاہوں کے خاندان سے، اور اس نے کہا کہ پھر دوسرے بادشاہ کو لایا گیا، وہ بھی کٹ کر دوزخ میں گر گئے۔ پھر فلاں کو لایا گیا، وہ بھی کٹ کر جہنم میں گر گئے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کو لایا گیا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے کہا کہ پھر آپ کو پل صراط پر لایا گیا۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز چیخ مار کر گرے اور بے ہوش ہو۔ صرف اتنا سنا کہ پل صراط پر لایا گیا اور چیخ مار کر گرے، بے ہوش ہو۔ وہ باندھی آگے بڑھی اور اس نے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ پوری بات سنے بغیر بے ہوش ہو گئے۔ قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ آپ پل صراط سے اطمینان سے پار کر دیے۔ اللہ کی خشیت اور قیامت کے دن کے حالات کا کیسا ڈر دل میں، اللہ اللہ اللہ۔ یہی بنو امیہ کے لوگ تھے، جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے بیت المال سے سب کے وظیفے بند کر دیے تو
وہ بہت پریشان ہوئے۔ ایک دن خاندان کے بہت سے لوگ آئے، آ کر کہا امیر المومنین، آپ سے پہلے کے سب بادشاہوں نے ہمارا خیال رکھا، مگر آپ نے عجیب معاملہ کیا، ہمارے سب وظیفے بند کر دیے، ہم کو دشواری میں ڈال دیا۔ اور کچھ نہیں تو کم سے کم رشتہ داری کا خیال کیجیے، ہم رشتہ دار ہیں، رشتہ داری کا، قرابت کا خیال کیجیے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ کی قربت مجھ کو تمہاری قرابت سے زیادہ عزیز ہے، تمہارے لیے میں جہنم کی آگ کا سودا نہیں کر سکتا، مسلمانوں کا مال میں تم پر نچھاور نہیں کر سکتا۔ جملہ بھی دیکھیے، فرمایا کہ خدا کی قربت مجھ کو تمہاری قرابت سے زیادہ پیاری ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کو بھی دنیا سے جانا ہے اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گے اور اپنے اعمال کے بارے میں کیا جواب دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کس طرح ہماری نجات ہوگی، ہماری مغفرت ہوگی۔ حضرت عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ علیہ اسی قیامت کے دن کی پیشی کو یاد کر کے رونے اور ساری رات اللہ کے آگے گڑگڑانے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرم آنسو بہانے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور متقی پرہیزگار، اللہ ان کی زبان پر حکمت کے سرچشمے جاری کر دیتا ہے۔ ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے بہت کام کی ہوتی ہے اور دل پر اثر بھی کرتی ہے۔ یہ حضرت عتبۃ الغلام ایک موقع پر فرمانے لگے اور یہی ارشاد آپ کو سنانا تھا۔ ارشاد فرمایا، من عرف ربہ فقد احبہ ومن احبہ فقد اطاعہ۔ کہ جو انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے اللہ سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ جو اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کا حکم مانتا ہے۔ ومن اطاعہ فقد اکرمہ اللہ۔ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کو عزت عطا کرتا ہے، اور جس کو اللہ عزت عطا کرتا ہے اس کو اپنے قرب کے مقام سے نوازتا ہے، اور جس کو اللہ اپنے قرب کے مقام سے، نزدیکی کے مقام سے نواز دے اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور پھر اس خوشخبری ہے کہ لفظ کو بار بار دہراتے رہے، جیسے کہ وجد طاری ہو گیا، حال طاری ہو گیا، اتنا دہرایا کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ کہ اللہ جس انسان کو عزت عطا کرتا ہے اس کو اپنے قرب کے مقام سے نوازتا ہے، اور جس کو قرب کا مقام مل گیا اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک وجد طاری ہو گیا، ایک حال طاری ہو گیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔
میرے بھائیوں، ان کے اس ارشاد پر ہم سب غور کریں۔ ان کے یہ جو جملے ہیں بڑے قیمتی ہیں۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ جو انسان اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی پہچان جب نصیب ہوگی تب اس کی محبت نصیب ہوگی۔ دو چیزیں ہیں جو انسان کے لیے کامیابی کی بنیاد ہے۔ ایک ہے اللہ کی معرفت، اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں پہچان، اس لیے کہ عام لوگ ہیں، گاؤں دیہات کے لوگ بھی ہیں، بہت موٹے الفاظ استعمال کرنے سے گاؤں والے سمجھتے ہیں کہ وظیفہ پڑھا جا رہا ہے، اس لیے معرفت کو میں آسان کر کے بتا رہا ہوں۔ معرفت کہتے ہیں پہچان۔ ایک چیز ہے معرفت اور ایک چیز ہے محبت۔ اللہ کی معرفت بھی ضروری ہے اور اللہ سے محبت بھی ضروری ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ معرفت سے انسان اللہ کی محبت پاتا ہے اور محبت کے ذریعے اطاعت ملتی ہے۔ اس محبت کے ذریعے یہ بھی سمجھیں، وہ محبت جو حقیقی محبت ہے، محبت کا دعویٰ نہیں، زبان کی محبت نہیں، رسمی محبت نہیں۔ اگر ہماری محبت رسمی ہوگی، زبان کی محبت ہوگی، صرف دعویٰ ہوگا، تو یہ محبت ہمیں اطاعت پر نہیں کھڑا کرے۔ جو حقیقی محبت ہوتی ہے وہ اطاعت کے راستے پر چلاتی ہے، حقیقی محبت، سچی محبت۔ تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کی معرفت، اس کی پہچان حاصل کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اللہ کی محبت حاصل کریں۔ جب ہم اللہ کو پہچانیں گے تب ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ جب تک ہم اللہ کو پہچان نہیں رہیں گے تب تک ہم اللہ سے ڈرنے والے بھی نہیں بنیں گے، اس سے محبت کرنے والے بھی نہیں بنیں گے۔ جب ہم جانیں گے ہی نہیں کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کیسی طاقت والا ہے، قوت والا ہے، قدرت والا ہے، کتنا نوازنے والا ہے، کتنا عطا کرنے والا ہے، کس قدر معاف کرنے والا ہے، کس قدر اپنے بندوں کا اکرام کرنے والا ہے، جب ہم یہ جانیں گے ہی نہیں تو کیسے ہمارے اندر محبت آئے گی؟ پہچان سے انسان کے اندر محبت آتی ہے اور پہچان سے انسان کے اندر خوف بھی آتا ہے۔ آپ غور کیجیے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو اور آپ اس کے سامنے آگ کے انگارے رکھ دیں تو وہ آگ کے انگاروں سے ڈرے گا؟ بتائیے، ڈرے گا؟ نہیں ڈرے۔ کیوں نہیں ڈرے گا؟ اس لیے کہ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ آگ ہے جو جلا دینے والی ہے، اس کو یہ پہچان نہیں ہے کہ یہ آگ کے انگارے ہیں جو جلا دینے والے۔ آپ اگر ایک جلتا ہوا شعلہ اور ایک سیب دونوں بچے کے آگے بڑھائیں تو چونکہ آگ کا شعلہ زیادہ روشن نظر آ رہا ہے، بچے کا ہاتھ ادھر ہی بڑھے گا، بچے کا ہاتھ آگ کی طرف بڑھے گا، حالانکہ وہ نقصان پہنچانے والا ہے۔ وہ نہیں جان رہا ہے کہ کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ۔ ایک بچہ ہے، اگر شیر اس کے سامنے آ جائے وہ نہیں ڈرے گا، اس لیے کہ اس کو نہیں معلوم ہے کہ یہ شیر ہے جو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہے،
شعور رکھنے والا انسان ہے اور شیر اس کے سامنے ظاہر ہو جائے تو بڑے سے بڑا پہلوان بھی ہوگا تو اس کا پسینہ چھوٹ جائے، پریشان ہو جائے، خوف زدہ ہو جائے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے یہ شیر ہے۔ جو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اس کے اندر خوف آتا ہے، اور جو جانتا ہے اس کے اندر محبت آتی ہے۔ ایک دلچسپ قصہ یاد آ گیا۔ اکبر بادشاہ بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے، بہت چھوٹی عمر تھی، 12 برس تقریباً عمر تھی جب بادشاہ بن گئے، اور ایک عرصے تک بادشاہ رہا، اور پڑھا لکھا تو کم تھا لیکن اللہ نے اس کو سمجھ خوب عطا کی تھی اور حکومت چلانے کا ہنر تھا، اور اس کو علم کی باتوں میں بھی بڑی دلچسپی تھی، علماء کو بلاتا تھا، ان سے گفتگو کرتا تھا، شاعروں کو بلاتا تھا، بات چیت کرتا تھا۔ وہ اپنے زمانے میں اپنے دور حکومت میں مشاعرہ بھی کرتا تھا، بڑے بڑے شاعروں کو بلاتا تھا اور وہ دربار میں آتے تھے اور اشعار سناتے تھے، اور بادشاہ کو انعام بھی دیتا تھا۔ سال میں ایک دفعہ مشاعرہ ہوتا تھا، تو ایک دفعہ مشاعرے کی مجلس سجی ہوئی تھی، بڑے بڑے شاعر سے بیٹھے ہوئے تھے، اور وزیر جس کی ذمہ داری تھی وہ جائزہ لے رہا تھا۔ تو جائزہ لیتے لیتے اچانک اس کی نظر پڑی کہ ایک کرسی پہ ایک دیہاتی بھی بیٹھا ہوا، وہ کہیں سے گھس کے چلا آیا، کسی کی نظر نہیں پڑ سکی، اور وہ بھی آ کر کرسی پر بیٹھ گیا کہ ہم بھی شعر سنائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ دیہاتی کی شاعری کیسی ہوگی۔ اب وزیر کی نظر پڑی، وہ گھبرا گیا اور مجلس سے باہر کر دینا بھی ادب کے خلاف تھا، اور بادشاہ کے غصے کا خوف۔ تو اس نے قریب جا کر ان کو سلام کیا، دیہاتی کو، آپ کا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا سب شعر لکھ کے لائے، ہم بھی شعر لکھ کے لائے، ہم بھی سنائیں گے۔ اب تو ان کو اور خطرہ ہوا کہ یہ تو بات بگڑنے جیسی ہے۔ اس نے کہا کہ ذرا آپ مجھ کو سنائیں کہ آپ کیا لکھ کر لائے۔ اس نے کہا بادشاہ کی تعریف میں شعر لکھ کے لائے۔ اس نے کہا پہلے آپ مجھ کو ذرا سنائیں۔ تو دیہاتی نے شعر سنایا اپنی دیہاتی زبان میں۔ اس نے کہا سب درختہ ماں بزرگ بڑ، یعنی سب درختوں میں سب سے بڑا درخت بڑ کا درخت ہے۔ بڑ کا درخت سمجھتے ہیں؟ بڑ کا درخت سب سے بڑا درخت، ہرے ہرے پتوا میں لال لال پھل، یعنی ہرے پتے ہیں اور لال پھل۔ اور جو اگلا مصرع ہے وہ بہت خطرناک۔ اس نے کہا اکبر بادشاہ گیدی خر۔ گیدی خر کا مطلب ہے ولد الحرام، اکبر بادشاہ جو ہے وہ ولد الحرام۔ یہ مصرع بھی لکھ کے لایا۔ اب جب وزیر نے سنا وہ تو سر سے لے کے پیر تک کانپ گیا کہ اگر بادشاہ کو اس نے یہ سنا دیا تو آیا تو اپنے قدموں پہ ہے، جائے گا جنازے کی شکل میں۔ اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے اوپر والے مصرے تو ٹھیک ہیں لیکن یہ جو آخری مصرع ہے نا اس کو ذرا بدل دو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، اتنا وقت بھی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا دیکھو آخری مصرع بدل دو، اس کو یوں کر دو اکبر شاہ بہروبر۔ اسی وزن میں کہہ دیا کہ اکبر شاہ بہروبر، کہ اکبر بادشاہ خشکی تری ہر جگہ کا بادشاہ ہے۔ یہ مصرع بیان ہے۔
اس نے 2-4 دفعہ دہرایا کا ٹھیک۔ اب جب سب شعر سنانے لگے، ان کی بھی باری آئی، تو ان دیہاتی بزرگ نے اپنا شعر سنایا۔ تو اوپر والے جو 2-3 مصرے ہیں وہ تو دیہاتی مصرے معلوم ہو رہے تھے، لیکن جب اس نے یہ کہا اکبر بادشاہ شاہ بحر و بر، تو اکبر چونک گیا کہ یہ دیہاتی اوپر والے مصرے اتنے خطرناک اور ادھر اتنے بہترین مصرا۔ تو اس نے کہا دیہاتی سے کہ اوپر والے مصرے تو ٹھیک معلوم ہو رہے ہیں، یہ آخری مصرا کہاں سے لائے؟ بس وہ دیہاتی کو تو موقع مل گیا، اس نے وزیر کو ایک گالی دی اور کہا کہ اس نے بدتمیز نے بتایا ہے، اور میں تو یہ لکھ کے لایا تھا، جو خود لے کے آیا تھا اس نے بیان کر دیا، اور بادشاہ کے منہ پہ کہہ دیا اکبر بادشاہ کے لیے خر۔ اکبر ہنس پڑا اور اس نے اس کو مناسب انعام اکرام دے کے روانہ کر دیا۔ اصل جو بات سنانی تھی وہ یہ کہ وزیر چونکہ بادشاہ کے مقام سے واقف تھا، اس کو معرفت حاصل تھی کہ بادشاہ کا مقام کیا ہے، اس لیے وہ ڈر گیا کہ یہ مصرع بادشاہ کی شان کو لائق ہے، اور دیہاتی کو معلوم نہیں تھا کہ بادشاہ کس مقام کا ہے، اس لیے وہ ایسی بات لکھ کر لایا جو بادشاہ کی شان کے خلاف تھا۔ جب انسان پہچانے گا تب اس کے اندر ڈر پیدا ہوگا، جب انسان پہچانے گا نہیں ڈرے گا نہیں۔ پہچان پر بات ٹکی ہوئی ہے، محبت بھی آئے گی پہچان سے، اور ڈر بھی آئے گا پہچان سے، اور جب پہچان انسان کو حاصل ہوگی، معرفت حاصل ہوگی، تب انسان کا کام بنے گا۔ پہچان کے بغیر انسان کا کام نہیں بنے گا، پہچانے گا کام بن جائے گا۔ اب اس پر بھی ایک قصہ سنتے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں بہترین قصہ بیان کیا، اور مثنوی کے بارے میں بھی سن لیجیے۔ ہمارے حضرت شاہ فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ میاں مثنوی پڑھا کرو، مثنوی پڑھنے والے تقریباً 400 لوگ اللہ کے ولی بن گئے۔ اللہ نے اس کتاب میں ایسی تاثیر رکھی، ان اشعار میں ایسا اثر ہے، کہا میاں مثنوی پڑھا کرو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے محبت و معرفت کا بہت اونچا مقام دیا تھا، اور انہوں نے جو حکایتیں لکھی ہیں عجیب و غریب ہیں، اور ان سے جو سبق وہ نکالتے ہیں وہ بھی عجیب۔ قصہ یہ ہے کہ بادشاہ محمود غزنوی اپنی رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے نکلا کرتا تھا، اور بھیس بدل کر لوگوں کے پاس جاتا اور ان کی خبر گیری کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شہر میں چوری کی وارداتیں بڑھ گئیں، اور بادشاہ کی پولیس چوروں کو پکڑنے میں ناکام ہونے لگی، اور ایسی حیرت انگیز وارداتیں ہونے لگی کہ لوگ پریشان ہو گئے، پولیس والے بھی حیران ہو گئے۔ تو محمود غزنوی نے چاہا کہ چوروں کا خود سراغ لگایا جائے، چنانچہ محمود غزنوی بھیس بدل کر نکلے، اور کئی رات پھرتے رہے، لیکن وہ کہیں کچھ سراغ نہیں لگا۔ ایک دن وہ نکلے، جنگل کی طرف گئے تو دیکھا کہ 5 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اور اندازہ ہوا کہ یہ چور ہیں۔ وہ بادشاہ ان کے پاس چلا گیا، تو جا کے بیٹھ گئے۔ ان لوگوں نے پوچھا آپ کون؟ بادشاہ نے کہا تم ہی جیسا ہوں۔ بادشاہ نے کہا تم ہی جیسا ہوں۔
ان چوروں نے سمجھا کہ اب اپنے چور ہیں تو یہ بھی چور ہے، کہہ رہا ہے کہ میں بھی تمہارے جیسا ہوں۔ اس کو بٹھا لیا۔ اب تھوڑی دیر میں چوری کرنے کے آپس میں مشورے ہونے لگے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم کہہ رہے تھے کہ ہمارے جیسے ہو، دیکھو ہم میں سے ہر آدمی کے اندر کوئی ہنر ہے، کمال ہے، تمہارے اندر بھی کوئی ہنر ہو تو بتاؤ، تب ہم شامل کریں گے، نہیں تو ہم اپنی جماعت میں تم کو شامل نہیں کریں گے۔ یعنی چوروں کی جماعت میں بھی شامل ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے، تو اگر تم اپنا ہنر بتاؤ تو پھر ہم فیصلہ کریں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پہلے تم لوگ اپنا ہنر بتاؤ تو پھر آخر میں اپنا ہنر بتاتا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ مجھ کو یہ کمال حاصل ہے کہ چاہے کتنی ہی اونچی دیوار کیوں نہ ہو، بادشاہ کے قلعے کی دیوار کیوں نہ ہو، میں اس کو پھاند کر اندر جا سکتا ہوں۔ دوسرے چور نے کہا میرے اندر یہ کمال ہے کہ میں مٹی سونگھ کر بتا سکتا ہوں کہ یہاں مال ہے کہ نہیں، خزانہ ہے۔ تیسرے چور نے کہا میرے اندر یہ کمال ہے کہ رات کو اگر کتے بھوک رہے ہوں تو مجھ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ چوتھے چور نے کہا کہ میرے اندر یہ ہنر ہے کہ کتنی ہی مضبوط دیوار ہو میں اس میں سوراخ کر سکتا ہوں، نقب لگا سکتا ہوں۔ پانچویں نے کہا میرے اندر یہ کمال ہے کہ اگر میں کسی کو ایک دفعہ دیکھ لوں، صرف ایک دفعہ بھی میں کسی کو دیکھ لوں، کسی بھی حلیے میں دیکھ لوں، اس کو دوبارہ اگر دیکھوں گا پہچان لوں۔ پانچوں اپنے اپنے کمالات، اور ظاہر ہے کہ بڑے اونچے کمالات تھے، تو سب کمالات بیان کرنے کے بعد ادھر متوجہ ہوئے اور کہا کہ آپ اپنا ہنر بتائیں۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تم سب نے تو اپنا کمال، اپنا ہنر بتایا، میرے اندر یہ کمال ہے کہ اگر چوری کرتے ہوئے ہم لوگ پکڑے گئے اور میں ایک مرتبہ اپنی داڑھی ہلا دوں گا سب چھوٹ جائے گا۔ اگر چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تو ایک دفعہ اگر میں نے داڑھی ہلا دی سب چھوٹ جائے گا۔ تو سب چوروں نے کہا کہ ارے سب سے بڑا کمال تو آپ ہی کا ہے، ہم چوروں میں آپ ہی قطب ہیں، ہم چوروں کے امام آپ ہی ہیں، اس لیے کہ ہمارا جو کمال ہے وہ تو چوری کرنے میں ہے، لیکن اگر پکڑے گئے تو چھوٹنے کا کمال کسی کے پاس ہے، تو اگر آپ کے اندر یہ کمال ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو چوروں نے کہا کہ چلیں آج کہیں اور چوری کرنے کے بجائے بادشاہ کے محل میں چوری کریں۔ تو یہ لوگ، بادشاہ نے بھی کہا ٹھیک چلے یہ لوگ۔ اب جب چلے اور بستی میں داخل ہوئے، کتے بھونکنے لگے، تو وہ جو کتوں کی آواز سن کے کہتا تھا کہ میں پہچان لیتا، اس نے کہا عجیب بات ہے، آج کتے یہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، بادشاہ تمہارے ساتھ۔ وہ جو دوسرے چور تھے اس نے کہا بے چور، بادشاہ اپنے محل میں سو رہا ہوگا، ابھی اس کو کہا ہمارے ساتھ کہاں سے آئے گا، اور بادشاہ کی منقبت بیان کرنا شروع کر دی، بادشاہ کی شان میں برے برے القاب کہے، اور بادشاہ سنتا رہا۔ پھر چلے بادشاہ کے قلعے کی دیوار، وہ جو پھاندتا تھا دیوار میں ادھر اتر گیا، جو نقب لگاتا تھا اس نے نقب لگائی، جو مٹی سونگ کے بتاتا تھا مال کدھر ہے اس نے خزانے کا پتہ چلا جاتا، اور چوری کر کے یہ لوگ لوٹے اور پھر مال تقسیم ہوا، بادشاہ کا بھی حصہ لگا۔ بادشاہ نے کہا آپ لوگوں کا ساتھ پا کے مجھ کو بڑا فائدہ ہوا، آپ لوگ اپنا اپنا پتہ بتا دیں تاکہ آئندہ بھی چوری ساتھ میں کی جائے۔ ان پانچوں چوروں نے خوشی خوشی اپنا پتہ بتایا اور بادشاہ لوٹ گئے۔
اب جب صبح دربار میں آیا، سپاہیوں سے کہا سب کو پکڑ کے لے آؤ، سب کو حاضر کرو، سب حاضر کیے گئے، اور بادشاہ نے کہا یہ سب کو پھانسی کی سزا، یہ سب خطرناک چور ہیں، پھانسی پہ لٹکاؤ۔ جب پھانسی کے پھندے تک لے جائے گئے تو وہ جس کو یہ کمال حاصل تھا کہ ایک دفعہ دیکھتا تھا تو پہچان لیتا تھا، اس نے بادشاہ کے چہرے کو غور سے دیکھا، اس کے بعد کہنے لگا بادشاہ سلامت، جان کی امان ہو، تنہائی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، مرنے سے پہلے کوئی بات کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا لے کے آؤ اس کو۔ جب تنہائی ہوئی تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، انصاف کی بات یہ ہے کہ جب ہم سب چوروں نے اپنا اپنا کمال دکھایا تو آپ کو بھی اپنا کمال اب دکھانا چاہیے، اپنی داڑھی ہلائیے تاکہ ہم لوگوں کو چھٹکارا نصیب ہو۔ میں آپ کو پہچان رہا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ چوری میں شریک تھے۔ بادشاہ ہنس دیا اور اس نے ان سے وعدہ لیا سب چوروں سے کہ آئندہ چوری نہیں کرو گے، توبہ کرائے، چھوڑ دیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے سے یہ سبق نکالا ہے کہ دیکھو ان چار چوروں کو معرفت حاصل نہیں تھی، اس لیے وہ بربادی تک پہنچ گئے، اور اگر اس کو بھی معرفت اور پہچان حاصل نہ ہوتی یہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا۔ لیکن اس کو بچانے والی جو چیز ہے وہ ہے معرفت اور پہچان۔ معرفت نے اس کو بچا لیا اور اس کے ساتھیوں کو بھی بچا لیا کہ اس نے بادشاہ کو پہچانا کہ کل جو ہمارے ساتھ چور بن کر تھا وہی بادشاہ ہے، اور بادشاہ کو اس کا کمال یاد دلایا کہ آپ داڑھی ہلائیے تاکہ ہم کو چھٹکارا نصیب ہو۔ یہ ہے وہ چیز کہ جب انسان کو اللہ کی معرفت ملے گی تب انسان کامیاب ہو سکے، کام بنے گا جب انسان کو اللہ کی پہچان نصیب، معرفت نصیب۔ معرفت کے بغیر کام ادھورے ہیں۔ آپ غور کیجیے کہ ہم اللہ کو پہچان نہیں رہے، اس لیے ہم گناہ پر جرأت مند ہیں۔ ہم اللہ کو پہچان نہیں رہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اس کی سرکشی کیے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ کو پہچان نہیں رہے، اس لیے اس کے فرائض، اس کے واجبات، اس کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو پہچان نہیں رہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کو پانے کی محنت میں نہیں لگے۔ جب ہم پہچان نہیں رہے تب ہمارے اندر یہ بیماریاں ہیں جو آج نظر آ رہی ہیں، حسد کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، لوگوں کے مال پر قبضہ کر لے رہے ہیں۔ یہ خرابیاں کیوں ہمارے اندر ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو پہچان نہیں رہے۔ اگر ایک عالم دوسرے عالم کی جڑ کاٹ رہا ہے تو اس لیے کہ وہ اللہ کی معرفت سے محروم ہے۔ جب اس کا دل اللہ کی معرفت پا لے گا تو اس کو دوسروں سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، وہ صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کی محنت میں لگے۔ جب معرفت نصیب ہوگی تو ہم دوسروں کے عیب تلاش نہیں کریں گے، ہماری نگاہ اپنے عیب پر پڑے، ہماری نگاہ اپنی کوتاہی پر پڑے۔ جب ہم اللہ کو پہچانیں گے تو ہم نگاہ کی خیانت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم کو یہ احساس ہوگا کہ میرا وہ اللہ جو طاقت و قوت و قدرت رکھنے والا ہے مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نے نگاہ کی خیانت کی تو اللہ میری آنکھوں کا نور چھین لے گا، اللہ میرے دل کی بصیرت چھین لے گا، اللہ مجھ کو توفیق عمل سے محروم کر دے گا۔ جس کو معرفت نصیب ہوگی وہ سوچے گا کہ اگر آج میں نے گناہ کیا اللہ تعالیٰ کی نگاہ محبت سے میں محروم ہو جاؤں۔ معرفت، پہچان، جب پہچان ہوگی تو انسان کے سوچنے کا انداز بدلے گا۔ جب پہچان ہوگی انسان فانی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے گا۔ جب پہچان ہوگی انسان
اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ اللہ کو راضی کرنے کی محنت میں اس کی جستجو میں لگے گا، پہچان، معرفت، اور پھر کسی کے ساتھ محبت۔ معرفت پہنچائے گی انسان کو محبت، دونوں چیزیں ضروری ہیں، معرفت بھی اور محبت بھی۔ محبت کے بارے میں قرآن میں آیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں وہ جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اور اگلا ٹکڑا ہے، اس کو دھیان سے سنیے، قرآن کیسے ترغیب دیتا ہے، کیسے انسان کو حوصلہ دیتا ہے، کیسے انسان کو آگے بڑھنے کا جذبہ عطا کرتا ہے۔ کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے تو سب سے زیادہ اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ سب سے زیادہ میں جو لفظ کہہ رہا ہوں یہ اصل ترجمہ نہیں ہے، قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے اشد حب للہ، اللہ کی محبت میں نہایت سخت ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی مضبوط ان کو حاصل ہوتی ہے کہ اگر معصیت کے طوفان ان کے محبت الہی کے پہاڑ سے ٹکرائیں تو معصیت کے طوفان پسپا ہوں گے، محبت الہی کا پہاڑ قائم ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا، اللہ کی محبت میں جمع ہوتے، اللہ کی محبت میں نہایت سخت ہوتے، ہر محبت ان کی نگاہ میں حقیر ہے اور اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے، ہر حال میں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ خواجہ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں راستے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک شخص پڑا ہوا ہے، نابینا ہے، اس کے جسم پر آولے پڑے ہوئے ہیں اور مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، بچے اس کو پتھر مار رہے ہیں، دیوانہ پاگل سمجھ کر، نہایت قابل رحم حالت ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر مجھ کو بڑا ترس آیا، لیکن عجیب بات میں نے یہ دیکھی کہ اس حالت میں وہ انسان کچھ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اس بے بسی کے عالم میں، بیماری کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، ذلت کے عالم میں اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، کچھ کہہ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھ کو خیال ہوا کہ قریب جا کر سنوں کیا کہہ رہا ہے، یہ انسان کیا کہہ رہا ہے، کوئی نصیحت کی بات سنائی دے جائے، کوئی عبرت کی بات معلوم ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ میں قریب چلا گیا، اب میں نے کان لگا کر سنا تو وہ شخص جو اس قدر بیمار ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، جسم پر آولے پڑے ہوئے ہیں، بچے پتھر مار رہے ہیں، مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، جانور ارد گرد ٹہل رہے ہیں، وہ شخص اس حالت میں اپنے اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یا سیدی انک لتعلم انک لو فرست لحمی بالمقاریض ونشرت عظامی بالمناشیر واللہ ما ازددت لک الا حبا، کہ اے اللہ، اے میرے آقا، اگر تو میرے جسم کے گوشت کو قینچیوں سے کاٹ دے اور میری ہڈیوں کو آریوں سے چیر دے، تب بھی تیری ذات عالی کی قسم میرے دل میں سوائے تیری محبت کی کوئی چیز نہیں بنی۔ واللہ ما ازددت لک الا حبا، میرے دل میں صرف تیری محبت بڑھے۔ غور کیجیے اللہ کی محبت کا کیسا مقام ہے، اس قدر بے بسی ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، اتنی سنگین حالت ہے، لیکن کوئی شکایت نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے بارے میں کوئی شکوہ نہیں،
تقدیر کی کوئی شکایت نہیں، اس حالت میں بھی انسان کہہ رہا ہے کہ اگر اس سے بھی سخت آزمائش آ جائے تب بھی میرے دل میں تیری محبت بڑھے، تیری محبت میں اضافہ ہو۔ غور کیجیے، اس واقعے کو سنیے اور پھر قرآن کی اس آیت کا یہ ٹکڑا پڑھیے، والذین آمنوا اشد حبا، ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کس قدر محبت، کس قدر اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ ہمارا جو سلسلہ ہے اس میں بہت بڑے بزرگ حضرت خواجہ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام آتا ہے، ہمارا سلسلہ 19 کے واسطے سے آگے بڑھتا ہے۔ بہت بڑے شخص تھے اور اللہ کی محبت میں غیر معمولی مقام ان کو حاصل تھا۔ ہر وقت زبان پہ اللہ اللہ اور کا لفظ ہوتا، اللہ کا ذکر ہوتا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تذکرہ ہوتا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن، اور ایسی حالت تھی کہ بظاہر مجنون نظر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، بچے کیا سمجھے کہ یہ کس مقام کا آدمی ہے، کیسا انسان ہے۔ کچھ بچے شرارتی پیچھے لگ گئے اور ان کو پتھر مارنے لگے، اور وہ اپنے حال میں مگن چلے جا رہے ہیں۔ کوئی پتھر آ کر لگا اور اس سے چوٹ آ گئی اور خون رسنے لگا، جسم سے خون رسنے لگا۔ تو عجیب بات یہ ہوئی کہ خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا تھا اس سے بھی لفظ اللہ لکھا جاتا تھا۔ سبحان اللہ کی محبت اس درجے غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت رگ و ریشے میں سما ہے، خون کے قطرے میں شامل ہو گئی۔ اللہ والذین آمنوا اشد حبا، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ معرفت اور محبت یہ دو چیز جب تک نہیں ملے گی تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جب محبت آئے گی تب انسان کے اندر اطاعت کا جذبہ آئے گا، تب وہ حکم ماننے والا بنے گا، تب وہ جھک جانے والا بنے گا، تب وہ راتوں کو اٹھ کر رونے والا بنے گا۔ جب محبت دل میں بسیرا کرے گی تب وہ مجاہدہ کرنے والا بنے گا، مجاہدہ کرنے والا بنے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ محبت عجیب کرشمے دکھاتی ہے، اور جب محبت انسان پر غالب آتی ہے تب انسان آگے کی سمت میں بڑھتا ہے۔ سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شخص تھے، کتنے بڑے انسان تھے۔ ان کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ اپنے زمانے کے تمام بزرگوں میں اور نیک انسانوں میں اور اپنے شیخ کے تمام خلفاء میں امتیازی شان و مقام ان کو اس لیے حاصل ہوا کہ ان کے اندر اللہ کی محبت کی جو کیفیت تھی وہ سب سے جداگانہ تھی، سب سے بڑھ کر تھی، اور اسی محبت نے ان کو محبوب الہی کے مقام تک پہنچایا۔ محبوب الہی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو مقام محبوبیت نصیب ہے۔ سبحان اللہ۔ اولیاء میں یہی دو بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محبوبیت کی تجلی اتری۔ ایک تو حضرت خواجہ خواجگاہ تاجدار اولیاء حضرت خواجہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ محبوبیت کے مقام پر پہنچے اور محبوب سبحانی کہنا ہے۔ اور دوسرے حضرت نظام الدین اولیاء کہ یہ بھی محبوبیت کی تجلی سے مشرف ہوئے، اور اللہ نے ایسا مقام عطا کیا محبوبیت کا کہ سبحان۔
کس وجہ سے کہ اللہ کو انہوں نے چاہا، اور اس قدر چاہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو محبوبیت کا مقام ہے۔ جب انسان اللہ کو چاہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی محبت کا اظہار ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا اظہار ہوگا تو پھر سالوں کا سفر مہینوں میں، اور مہینوں کا سفر ہفتوں میں، اور ہفتوں کا سفر دنوں میں، اور دنوں کا سفر منٹوں میں تمام ہوگا۔ محبت ایک دم سے انسان کو آگے کی طرف لے جاتی ہے، ایک دم سے انسان کو آگے بڑھاتی ہے۔ محبت کرنے والے کو اور سچی طلب رکھنے والے کو اللہ محروم نہیں۔ سچی طلب ہوگی، اللہ کی محبت ہوگی، کہیں سے اللہ انتظام فرما دے گا، کہیں سے اللہ تعالیٰ سبب پیدا کرے گا اور یہ انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ اللہ اسباب خود پیدا کرتا ہے۔ اس پہ ایک دلچسپ قصہ یاد آیا۔ ایک صاحب تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں تھی، اور یہ طلب تھی کہ کوئی پیر کامل مل جائے تو اس سے بیعت ہو جاؤں اور تعلیم ہوں اور آگے بڑھوں۔ انہوں نے اپنے ذہن میں ایک معیار قائم کیا تھا کہ پیر میں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ جیسے آج کل ہمارے نوجوان جب شادی کرنے نکلتے ہیں تو ان کے سامنے ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، ہماری دلہن ایسی ہو، ایسی ہو، ایسی ہو، ایسی ہو، چاہے خود کالے کلوٹے جب جیون نہ ہو، لیکن ان کو چاہیے حور پری، اور ایسے اور ایسی صفات لکھ کے دیں گے اپنے ماں باپ کو اس سوائے جنت کی حور کے کوئی دوسری بھی نہیں ہے۔ وہ جو مرید بننا چاہتے تھے انہوں نے بھی ایک لمبی فہرست اور صاف بنائی کہ پیر صاحب میں یہ ہو، یہ ہو، یہ ہو۔ لیکن ہوا یہ کہ جہاں جہاں گئے کوئی نہ کوئی صفت کم پائی، تو کوئی ان کی نگاہ میں جسٹا ہی نہیں تھا کہ مرید ہو جائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ کئی برس ہو گئے، حالانکہ اس طرح کے واقعات سنانے کا دل نہیں ہوتا، لیکن اس میں ایک حصہ آپ کے لیے کام کا ہے، اس لیے سناتا ہوں۔ ایک صاحب بمبئی سے ہمارے یہاں ہمارے احباب آ رہے تھے، تو وہاں کے ایک صاحب جن کی زندگی کچھ بہت اچھی نہیں تھی، وہ بھی ساتھ ہو گئے۔ وہ پٹھان آدمی ہیں، اونچے ہٹتے کٹتے، اور واقعی اصلی پٹھان، یہ ادھر کے جو نقلی پٹھان ہوتے وہ اصلی پٹھان ہیں، اور کابل سے ان کا شجر نسب ملتا تھا۔ وہ بھی ساتھ ہو گئے۔ تو وہ جو آ رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں، فلاں صاحب کا میرا نام لیا، جا رہے ہیں اور بیعت ہونا ہے۔ تو راستے میں ان سے بھی کہا کہ پٹھان تو بھی بیعت ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں نہیں بیعت ہوتا، ہمارا جو پیر ہوگا وہ خود ہمارے سامنے آ جائے گا، اور وہ ایسی صفت ہوگی، ایسی صفت ہوگی، راستے میں دیکھا ہوگا۔ اب وہ لوگ آئے، مجھ کو تو کچھ پتا بھی نہیں، میں خانقاہ میں اپنے حجرے میں تھا اور یہ لوگ آئے۔ اب جو داخل ہوئے تو اور بیٹھے تو وہ اجنبی تھے، باقی اور لوگوں کو میں جانتا تھا۔ جب گفتگو شروع ہوئی میں نے پوچھا کیسے آنا ہوا، اس نے کہا سب سے پہلے اسی نے کہا مجھ کو بیعت کرنی تھی اور مرید ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو بھی بیعت کیا، اس کو بھی بیعت کیا۔ بعد میں اس کے ساتھ جو آئے تھے انہوں نے مجھ کو سنایا، کہنے لگے کہ ہم لوگ راستے میں کہہ رہے تھے، اس نے کہا کہ میں تو بیعت نہیں ہوں گا، اور پیر ہمارا ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ہمارا پیر سامنے آ جائے گا۔ کہنے لگے کہ سب سے پہلے اسی نے کہا، تو بعد میں نے
ہم لوگوں نے پوچھا تو تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم بیعت نہیں ہوں۔ اس نے کہا جیسے ہی حجرے میں میں نے قدم رکھا کسی نے میرے کان میں کہا یہی شیخ ہے، انہیں سے بیعت کرو۔ تو اسی لیے میں نے کہا ہاتھ پھیلائیے۔ یہ حصہ اصل سنانے کا نہیں تھا، اصل جو بات آگے کی ہے وہ سنی۔ وہ زندگی اس کی اچھی نہیں تھی اور حالات بھی ٹھیک نہیں، کام بھی اس کا مال حرام کا تھا، لیکن جو بیعت ہوا وہ اپنی چلتی ہوئی حرام روزی اس نے چھوڑ دی اور کہا کہ چاہے فاقہ کر کے مر جاؤں گا، حرام کو چھوڑ دی۔ حالات بھی آئے، مشکلات بھی آئے، دشواریاں بھی آئیں، لیکن سب جھیل گیا۔ ہمت کا پکا آدمی تھا اور عام آدمی بالکل، لیکن دیکھو بزرگوں کے، ہمارے جو بڑے بزرگ تھے ان کی توجہ کیسے کام کرتی ہے۔ میں نے ایک دن فون کیا، اچانک یاد آ گئی کہ اس سفر میں تھا تو میں نے اس کو فون کیا، پوچھا پٹھان کیا حال ہے؟ کہا پیر صاحب مسجد میں بیٹھا ہوں، سپارہ پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ میں نے یوں ہی پوچھا آج کل کتنے پارے پڑھتے ہو تم، تلاوت کتنی کرتے ہو؟ کہنے لگا پیر صاحب پہلے 1-2 پارہ پڑھتا تھا، اب ادھر 1-2 سال سے روزانہ 10 پارے پڑھتا ہوں اور مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں، سپارہ پڑھتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، مجھ کو خوشی ہوئی کہ عام آدمی ہے اور تلاوت کا ایسا ذوق ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ جس کو توفیق دے دے اور جس کی طلب صادق ہو، راستے اللہ خود بنا دیتا ہے۔ آپ کو جو قصہ سنا رہا تھا وہ یہ کہ انہوں نے، وہ جو صاحب تھے، انہوں نے لمبی فہرست اور صاف صفات کی اپنے ذہن میں رکھی، اب جہاں جاتے تھے کچھ نہ کچھ کم پاتے تھے تو بیعت ہی نہیں ہوئی۔ بہت دن ہو گئے، ایک دن عاجز آ کے سوچنے لگے کہ آج صبح کے وقت چلا جاؤں گا شہر پناہ کی طرف۔ اس زمانے میں فصیل ہوتی تھی، شہر کے ارد گرد دیوار ہوتی تھی اور دروازہ ہوتا تھا، تو صبح وہ دروازہ کھلتا تھا اور ادھر سے لوگ اندر آتے تھے۔ اس نے سوچا کہ آج جاؤں گا اور صبح جو پہلا آدمی دروازے سے داخل ہوگا بس اسی سے بیعت ہو جائے۔ بہت دن ہو گئے، پیر مل ہی نہیں رہا ہے، اور جو پہلا آدمی آئے گا بیعت ہوگا۔ یہ اس پر آپ کو سنا رہا ہوں کہ اگر انسان کو اللہ سے محبت ہو اور اس کی طلب صادق ہو، اللہ خود راستہ پیدا کرے۔ اس پر یہ قصہ سنا رہا ہے۔ چنانچہ یہ چلا گیا اور صبح جیسے ہی دروازہ کھلا وہ پہلا آدمی داخل ہوا، یہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ آپ ہی میرے پیر ہیں، میں آپ کا مرید ہوں اور مجھ کو کچھ آپ تعلیم کیجیے۔ اس نے کہا کہ مجھ کو کچھ نہیں آتا ہے، مجھ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، بس آپ ہی میرے پیر، میں آپ کا مرید ہوں، آپ تعلیم کیجیے۔ اچھا، جو وہ پہلا آدمی داخل ہوا جس کو یہ پیر بنا رہا تھا وہ چور تھا، یہ اس کے پیچھے لگ گیا کہ مجھ کو مرید کیجیے۔ اب وہ بیچارہ چور سوچے کہ یہ خواہ کا مرید کام میرے پیچھے لگ گیا اور کچھ ان کو آئے جائے بھی نہیں، لیکن اس کا اصرار کہ آپ ہی سے اب میں منسلک ہو گیا اور آپ ہی میرے پیر، میں آپ کا مرید، آپ کچھ مجھ کو بتائیے۔ اب اس کو جب وہ بھی بیچارہ پریشان ہو گیا اس مفت کے مرید سے جو پیچھے لگ گیا تھا، تو اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا۔ اس نے کہا کہ اچھا دیکھو، فلاں پہاڑ پہ تم چلے جاؤ اور وہاں جا کر سجدہ کرو اور سجدے ہی میں رہنا جب تک کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دروازہ نہ کھل جائے، بس جاؤ اور سجدے میں گر جاؤ اور سجدے سے سر مت اٹھا۔
یہ بھی بیچارہ بالکل سعادت مند مرید پہنچ گیا پہاڑ پہ اور جا کے سجدہ کیا اور گھنٹوں سجدے میں رہا، سر اٹھائے ہی۔ اب جب یہ محبت اس کی طرف سے ظاہر ہوئی، اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کو بھی جوش آیا اور حضرت خضر کو بھیجا گیا کہ جاؤ، ایک بندہ ادھر پڑا ہے۔ حضرت خضر آئے اور یہ سجدے میں حضرت خضر نے آ کر کہا کہ میاں سر اٹھاؤ، میں خضر ہوں، میں تم کو تعلیم دوں گا، تم کو ذکر سکھاؤں گا۔ اس نے اندری سے سجدے میں سے جواب دیا، سر نہیں اٹھاؤں گا۔ پیر صاحب جب تک نہیں کہیں گے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ پیر صاحب نے کہا تھا جب تک معرفت حاصل نہ ہو سر مت اٹھانا، میں جب تک پیر صاحب نہیں کہیں گے ان کا حکم نہیں ہوگا سر نہیں ہوگا۔ حضرت خضر نے، اس نے تو نہیں بتایا تھا، پیر صاحب نے تو نہیں بتایا تھا کہ میں چور ہوں، تو خضر علیہ السلام نے کہا ارے میاں جس کو تم پیر کہہ رہے ہو وہ پکا چور ہے، وہ جو تمہارا پیر ہے وہ پکا چور ہے۔ اس کی بھی عقیدت دیکھیے، اندر سجدے میں سے اس نے پھر کہا کہ چاہے چور ہو چاہے وہ چکا ہو، آپ بھی تو اس وقت تک نہیں آئے جب تک کہ میرا پیر نہ ملا، جب وہ ملا ہے جبھی تو آپ بھی آئے۔ یعنی جب تک وہ نہیں ملے آپ آئے نہیں۔ اتنے دن سے میں محنت کر رہا ہوں، تلاش کر رہا ہوں، کہا کہ جب تک وہ نہ ملے آپ بھی نہ آئے، تو جب تک وہ نہیں کہیں گے جب تک میں نہیں سر اٹھاؤں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اشارے سے حضرت خضر گئے، وہ جو ان کے پیر صاحب تھے ان کو پکڑا اور ان کو کچھ تعلیم دی، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا اشارہ تھا، بس آن کے آن میں اس کو ولایت کا مقام حاصل ہوا، اور ان کو لے کے آئے پیر صاحب کو اور کہا کہ اب اس کو تعلیم دو، تمہارا مرید جو ہے اس کو تعلیم دو۔ تو پیر صاحب نے کہا اچھا سر اٹھاؤ۔ اس کے بعد جو تعلیم انہوں نے پائی تھی ادھر منتقل، اور ان کو بھی اللہ نے اپنی دوستی کا مقام عطا کیا۔ اب حالت یہ تھی کہ یہ اپنے پیر صاحب کے آگے پیچھے جا رہے ہیں، وہ اپنے مرید صاحب کے آگے پیچھے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو بھی جو ملا تھا وہ اسی کی برکت سے ملا تھا۔ تو مرید کے آگے جھکے جا رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے اللہ نے مجھ کو نواز دیا۔ آپ غور کیجیے کہ ایک آدمی میں طلب ہے اور محبت ہے تو اللہ نے کہاں سے اس کے لیے انتظام فرما دیا اور اپنی طرف پہنچنے کا راستہ کھول دیا۔ یہ ہے وہ چیز کہ اگر ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں گے، اللہ خود ہمارے لیے راستہ کھول دے۔ یاد رکھیے عطا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ شیخ ہو، مرشد ہو، مربی ہو، یہ سب واسطے ہیں، اصل عطا اللہ کی بارگاہ سے ہوتی ہے۔ یہ سب اسباب ہیں، بہانے ہیں، شیخ، مرشد، معلم، مربی، یہ سب بہانے ہیں۔ جب تک اللہ کی بارگاہ سے اشارہ نہیں ہوگا کچھ نہیں ملے، اور اللہ جب چاہتا ہے انہیں اسباب کو ذریعہ بنا کر نواز دیتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دل میں اپنی معرفت اور ولایت ڈال دیتا ہے، اپنی دوستی کا مقام عطا کرتا ہے۔ میرے بھائی، ہم نے دنیا کی لذتیں تلاش کی، دنیا کی نفیس چیزیں کھائی، دنیا کے اچھے لباس پہن لیے، اچھی سواریوں میں بیٹھ گئے، اور کیا کیا ہم نے دنیا کی چیزوں میں سے اختیار نہیں کیا۔ کم از کم اب ہم اس طرف متوجہ ہوں کہ ہم اللہ کی محبت اور معرفت کی لذت بھی چکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کی دوستی کی طرف آئیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ عمر بیتتی جا رہی ہے مگر ہمارے اندر طلب صادق نہیں پیدا ہو رہی۔ عمر گزر رہی ہے، موت قریب آ رہی ہے، مگر ہماری غفلت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔
ہمارے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نصیحت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ انسان تو مکان بنا رہا ہے، حالانکہ کپڑے کا وہ ٹکڑا بازار میں بکنے کے لیے آ چکا ہے جسے تیرا کفن بننا ہے۔ وہ انسان تو شادی کر رہا ہے، نکاح کر رہا ہے، حالانکہ بازار میں لکڑی کے وہ تختے بکنے کے لیے آ چکے ہیں جنہیں تیری قبر میں لگنا ہے۔ یعنی موت قریب آ رہی، انجام قریب آ رہا ہے، ہم اپنے فنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری غفلت کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کتنی عمر بیت گئی، کتنا وقت گزر گیا، کتنے دن چلے گئے، کتنی راتیں چلی گئی، کتنے لمحات بیت گئے، کتنے اوقات ضائع ہو چکے۔ غور کیجئے کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے آگے رو رہے ہیں؟ کیا اللہ کی معرفت کی وجہ سے ہم گناہ سے دور ہو رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی معرفت پا کر، اس کی پہچان پا کر طاعت پر اطاعت پر قائم ہو رہے ہیں؟ غور کیجیے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ دوسروں کو مت دیکھیے، دوسروں کی طرف نگاہ مت ڈالیے، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ پر نظر ڈالے کہ آج میں کہاں کھڑا ہوں، میرے پاس کیا سرمایہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس کون سا عمل ہے۔ کل قیامت کے دن جب پیشی ہوگی، میں اللہ کے حضور میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ جب مجھ سے پوچھے گا کہ تو کیا لے کر آیا ہے، میرے نام اعمال میں کون سی چیز ہے جو میں بارگاہ الہی میں پیش کروں؟ آج ہم غور کریں میرے بھائیوں، یہ جو مجلسیں ہیں ان کا مقصد احساس کا جگانا ہے، اپنے آپ کے سلسلے میں فکر مند بنانا ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ بس جلسہ ہو جائے، تقریر ہو جائے اور دعا ہو جائے اور ہم گھروں کو رخصت ہو جائے، ہرگز نہیں۔ ہمارے اندر ایک فکر آئے، ایک تڑپ آئے، ایک جستجو پیدا ہو، اندر سے ایک احساس جاگے، اندر سے ایک قرآن پیدا ہو۔ کب ہماری اصلاح ہوگی؟ کب ہم اپنے آپ کو سنوار پائیں گے؟ کب ہماری خواہشات اور ترجیحات بہتر ہوں گی؟ کب ہمارے اندر خوب محنت کا جذبہ آئے، اللہ کو راضی کر لینے کی ادا آئے، اس پر ہماری توجہ ہو۔ جب تک کمی کا احساس نہیں پیدا ہوگا، آگے کا سفر طے نہیں ہوگا۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، اور اس میں اپنے قصور، اپنی خطا، اپنی کم ہمتی، اپنی پستی کی بات لکھی، اور یہ کہ بہت کمی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ کہ ہاتھ خالی ہے اور دامن بھی خالی ہے، اور سرمایہ کچھ بھی نہیں ہے، اور خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل کوئی چیز نہیں۔ حضرت نے اس کے جواب میں صرف ایک جملہ لکھا، ارشاد فرمایا، کمی کا احساس کمال کی طرف لے جاتا ہے، کمی کا احساس کمال کی طرف لے جاتا ہے۔ کمی کا احساس تو ہمارے اندر آئے اور دل سے احساس پیدا ہو، یہ نہیں کہ صرف زبان سے، صرف اظہار کے لیے، ہرگز دل سے یہ احساس ہو کہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم اس راہ پر نہیں ہیں جو اللہ کی پسندیدہ راہ ہے۔ جب ہمارے اندر یہ کمی کا احساس آئے گا، تب ہمارے اندر اپنی اصلاح کی سچی طلب پیدا ہوگی۔ حال یہ ہے کہ ہمارے اندر ابھی سچی طلب نہیں آ رہی، اسی لیے نہ معمولات پورے کر رہے ہیں، نہ مرشد سے پورا تعلق رکھ رہے ہیں، بیعت ہو گئے اور اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو ہمارے اندر سچی طلب نہیں آتی۔ اگر سچی طلب پیدا ہوگی تو پھر ہم بھاگ بھاگ کر جائیں گے، بار بار جائیں گے، رابطہ رکھیں گے، اپنے حالات بتائیں گے، اپنے مرشد کو سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ ایک ہمارے اندر بے چینی پیدا ہوگی، ایک بے قراری پیدا ہوگی، ایک ہمارے اندر محنت کا جذبہ آ جائے گا۔ کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے ترغیب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے اکسانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انسان خود محنت کرنے والا بنے گا، اور جس درجے کی محنت کرے گا اسی اعتبار سے آگے بڑھے گا۔ ہم لوگ نقشبندی مجددی سلسلے میں ہیں، اوپر ہمارا سلسلہ قادری ہے اور پھر نقشبندی مجددی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے انسان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر ولایت اور روحانیت کا روشن آفتاب مہتاب بنایا، سبحان اللہ، کس درجے تک پہنچے۔ لیکن اس سے پہلے جو ان کی طلب تھی، جو ان کی جستجو تھی، جو ان کی محنت تھی، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے جانشین تھے، ان کے والد ان کو خلافت دے چکے تھے اور اپنی جگہ بٹھا چکے تھے۔ حضرت شاہ اسکندر رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے قادری سلسلے کے بزرگ ہیں، ان سے بھی ان کو خلافت تھی، اور پھر سفر حج پر جا رہے تھے اور دہلی پہنچے، سرہند سے دہلی، اور دہلی میں کسی سے سنا کہ یہاں ایک بزرگ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ باقی باللہ، اور ان کی تعریف توصیف سنی، بس ایک شوق، ایک جذبہ، ایک طلب پیدا ہوئی کہ اپنی اصلاح کے لیے میں حضرت کی خدمت میں جاؤں۔ حالانکہ خود خلیفہ، خود مسند نشین ہیں، اپنے والد کے جانشین ہیں، لیکن خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور یہ بھی سن لیجیے کہ خواجہ باقی باللہ کوئی 70-80 سال کے بزرگ نہیں تھے، اس وقت ان کی عمر بمشکل 30-32 برس کی رہی ہوگی، لیکن اللہ نے ان کو اس شان سے نوازا تھا، اور کیسا اونچا مقام تھا۔ خواجہ باقی باللہ کی نسبت بہت اونچی تھی، بہت اونچی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے ملفوظات میں ہے کہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مہمان آ گئے۔ اس سے اندازہ کیجیے کہ کیسے اونچے، کیسی اونچی نسبت کے آدمی تھے۔ مہمان آ گئے اور کھلانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا، پریشان ہو گئے، الجھن میں گھر کے باہر آتے تھے، پھر اندر جاتے تھے۔ تو قریب میں ایک دکان والا تھا، روٹیاں بناتا تھا، کھانا اس یہاں بنتا تھا اور لوگ خرید کر لے جاتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ حضرت کچھ پریشان معلوم ہو رہے ہیں، وہ آیا، اس نے کہا حضرت کوئی بات ہے؟ حضرت نے کہا کچھ مہمان آ گئے ہیں اور کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، تشریف رکھیے۔ گیا اور عمدہ کھانے بنا کر لے کر آیا اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت بہت خوش ہوئے مہمانوں کی ضیافت کی، اور پھر مہمان رخصت ہوئے تو چونکہ حضرت خوش ہوئے تھے اس کے عمل سے، اس روٹیاں بنانے والے سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، خوشی میں کہہ دیا مانگو کیا مانگتے ہو۔ اس روٹی بنانے والے نے کہا مجھ کو اپنے جیسا بنا دے، مانگا بھی تو کیا مانگا، اس نے کہا مجھ کو اپنے جیسا بنا دے۔ حضرت نے کہا کوئی اور چیز مانگو، اس کا تو اس کو برداشت نہیں کر پاؤ۔ اس نے کہا نہیں، بس اپنے جیسا بنا۔ جب اس نے بہت اصرار کیا تو حضرت اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے حجرے میں لے گئے اور بہت دیر تک حجرے میں رہے اور اس پر توجہ ڈالتے رہے، اور جب حجرے سے باہر نکلے تو عجیب بات ہوئی، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حجرے میں گئے تھے تو ایک خواجہ باقی باللہ تھے، لیکن جب نکلے تو وہ نان بائی بھی خواجہ باقی باللہ کی شکل کا،
صرف اندر کی کیفیت نہیں، شکل بھی بدل گئی، اور حضرت کی شکل و صورت اس کی نظر آنے لگی۔ بس فرق اتنا تھا کہ جب باہر آئے تو حضرت تو ہوش حواس میں تھے، لیکن اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور مدہوشی کی کیفیت تھی، اور پھر اس کو اس کے گھر لے جایا گیا اور 3 دن تک زندہ رہا، اس کے بعد انتقال ہوا۔ لیکن انتقال اس کیفیت میں ہوا کہ جو اونچی نسبت خواجہ باقی باللہ کو حاصل تھی وہ اس کو حاصل ہوئی۔ اور اندازہ کیجیے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کی شخصیت کیسی تھی، ایسی توجہ ڈالی کہ شکل صورت تک بدل گئی، اور چونکہ برسوں میں پائی جانے والی نعمت اس کو چند گھنٹوں میں مل گئی، اس لیے برداشت نہیں کر پایا اور تحمل نہ ہوا، اور پھر انتقال ہو گیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ ایسے شخص تھے، اور جوانی میں ہی اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام دیا تھا، اور حضرت مجدد الفسانی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جو حضرت کی شان اور ان کی نسبت دیکھی بس فدا ہو، اور قیام کیا، اور مہینوں خانقاہ میں رہے اور حضرت سے تعلیم لیتے رہے، اور ایسی تعظیم حضرت کی کرتے تھے کہ سبحان اللہ۔ خواجہ حسام الدین بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خواجہ باقی باللہ کا پیغام لے کر گیا، خانقاہ میں حضرت مجدد تھے، صرف پیغام لے کر گیا کہ حضرت یاد فرما رہے ہیں، یعنی پیر صاحب یاد کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے جیسے ہی کہا کہ حضرت یاد کر رہے ہیں، حضرت مجدد کا چہرہ خوف کی وجہ سے پیلا پڑ گیا کہ حضرت نے کیوں یاد فرمایا ہے، خوف زدہ ہو گیا۔ ایسی حالت تھی اپنے پیر و مرشد کے ساتھ۔ اللہ، اور محنت کی، اور خوب محنت کی، اور اللہ نے پھر کہاں تک پہنچایا۔ خواجہ باقی باللہ نے اپنے مریدوں کو اور اپنے خلفاء سب کو کہا شیخ احمد سے بیعت ہو جائے سب۔ تو جو ان کے خاص کچھ مریدین تھے، ان میں سے ایک آدھ کو اشکال ہوا کہ ہم تو حضرت سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ تو ہمارے پیر بھائی ہیں۔ اب سنو پیر صاحب نے کیا کہا حضرت مجدد کے بارے میں خواجہ باقی باللہ نے۔ جب بعض لوگوں کو اشکال ہوا تو حضرت نے فرمایا تم لوگ شیخ احمد، حضرت مجدد کا نام احمد تھا، کہا تم لوگ شیخ احمد کا مقام نہیں جانتے ہو۔ سنو، شیخ احمد ولایت اور روحانیت کی ایسی کہکشاں ہے کہ مجھ جیسے ہزاروں سیارے اور ستارے اس میں گھوم آئے۔ حضرت مجدد کے بارے میں یہ الفاظ ارشاد ہے، حالانکہ ان کے مرید تھے، ان کے خلیفہ تھے، لیکن کہا کہ شیخ احمد کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ، حضرت مجدد خود بیان کرتے ہیں کہ فقیر آج تک تہجد کے لیے خود بیدار نہیں ہوا۔ جب تہجد کا وقت آتا ہے، اذان کی آواز یا کوئی چیز ایسی ظاہر ہوتی ہے کہ میں اٹھ جاتا ہوں۔ ایک دن وقت سے پہلے اور کوئی اشارہ ہونے سے پہلے نیند کھل گئی، میں نے اٹھنا چاہا، لیکن پھر خیال ہوا کہ باری تعالیٰ نے میرے لیے جو نظام بنایا ہے اسی کی پیروی کرنی ہے، چنانچہ انتظار کیا، اور جب اشارہ ہوا اس کے بعد تہجد کے لیے اٹھ گیا۔ سبحان اللہ، حضرت مجدد کے حالات عجیب و غریب ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے کیسا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکبر نے جو فتنے پھیلائے تھے اور دین بیزاری کی جو بات پورے ملک میں اس نے پہنچا دی تھی، حضرت مجدد نے تنے تنہا اس فتنے کا مقابلہ کیا، قید بھی ہوئے اور مشقتیں بھی جھیلی، لیکن کسی بھی مرحلے میں پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ
جہانگیر کو خواب نظر آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احمد کو قید کر کے تم نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، اور پھر جہانگیر نے ان کو رہا کیا اور ان سے عقیدت پیدا ہوئی، اور پھر جہانگیر ان سے پوچھ کر عمل کرنے لگا، اور حضرت کی ہدایات کو اس نے اس طرح قبول کیا کہ پوری سلطنت میں دین اور دینداری کو تقویت حاصل ہوئی۔ حضرت مجدد اسی لیے جہانگیر سے محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہتے تھے، الفاظ سنیے، حضرت مجدد یہاں تک کہتے تھے کہ اللہ اگر اس فقیر کو جنت میں داخل کرے گا جیسا کہ آثار ہیں، تو میرا یہ وعدہ ہے کہ جہانگیر کے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھتے۔ وعدہ ہے کہ جہانگیر کے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھتے۔ اللہ، پھر جہانگیر کی اولاد اور اولاد کی اولاد سب حضرت کے خاندان سے منسلک رہے، حضرتی سے بیعت ہوئے اور حضرت کی اولادوں سے بیعت ہوئی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ خود بیعت تھے حضرت شاہ معصوم سے، جو حضرت مجدد کے جانشین تھے اور ان کے خلیفہ تھے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کی بیعت بھی انہیں سے تھی، اور پھر حضرت اورنگزیب عالمگیر کے بیٹوں کی بیعت بھی اسی خاندان میں تھی، مجدد کے خاندان، پھر ان کے پوتوں کی بھی بیعت اسی خاندان میں تھی، یہاں تک کہ ہمارے سلسلے میں جو بزرگ ہیں حضرت خواجہ زبیر جو چوتھے قیوم ہوئے، بہادر شاہ بادشاہ کا دور ان کا تھا، بہادر شاہ بھی ان کا مرید تھا، حضرت خواجہ زبیر بادشاہ وقت مرید، لا الہ الا اللہ۔ حضرت شاہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر ہیں، حضرت مجدد کے بیٹے ہیں، حلقہ لگا ہوا تھا، مراقبے میں تھے، اور لوگ بھی مراقبے میں بیٹھے ہوئے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر حلقے میں آئے، مجلس میں حاضر ہوئے، کسی نے ان کی طرف توجہ بھی نہ کی، اتنا بڑا بادشاہ ہے اور دنیا کے بادشاہ اس کے نام سے درستے ہیں، لیکن حلقے میں آیا، چپ چاپ ایک طرف حضرت اورنگزیب عالمگیر بیٹھ گئے، مراقب ہو گئے۔ جب مجلس ختم ہوئی، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری رعایا میں ایسے نسبت والے بندے پیدا کیے ہیں کہ وہ خود تو کیا میری طرف توجہ دیں، ان کے خدام بھی ایسے ہیں جو مجھ جیسے بادشاہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ لا الہ الا اللہ۔ اورنگزیب جیسا جلیل القدر بادشاہ حاضر ہو رہا ہے اور مجلس میں عام آدمیوں کی طرح شریک ہو رہا ہے، سبحان اللہ نے کیسی عظمت، کیسی شان، کیسا مقام عطا فرمایا، محنت کی بنیاد پر، طلب صادق کی بنیاد پر نوازے گئے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم بھی اللہ کی محبت، اس کی معرفت کی حاصل کرنے کی فکر کریں، اور اس کے لیے اللہ کے کسی نہ کسی نیک بندے سے تعلق رکھیں، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے بے پڑھا لکھا ہو، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی اللہ والے سے جڑ جائے اور اپنے دل کی اصلاح کرائے، رابطہ رکھے، ان کی ہدایت پر عمل کرے، ان سے استفادہ کرے، ذکر کی تعلیم لے، اور پھر درجہ بدرجہ آگے بڑھتا جائے، سیڑھی در سیڑھی چڑھتا چلا جائے۔ جو جتنی محنت کرے گا اللہ اس کو اتنے اونچے مقام تک لے جائے گا۔ بات طلب کی ہے، بات محنت کی ہے، بات صحیح اور سچی نیت کی ہے، بات اچھے ارادے کی ہے۔ جس کی جیسی نیت ہوگی اور جس قدر محنت ہوگی، اسی اعتبار سے اللہ نوازتا چلا جائے گا۔
اللہ کی محبت اور معرفت پانے کے لیے کچھ قربانی دینی پڑے گی، کچھ مجاہدہ کرنا پڑے گا، کچھ تنگی ترشی تلخی جھیلنی پڑے گی۔ یہ نعمت ایسی نہیں ہے جو گھر بیٹھے حاصل ہو جائے، ہرگز نہیں۔ اللہ کی محبت معرفت ایسی سستی چیز نہیں ہے جو سب کو مل جائے۔ ایک عجیب بات یاد آ گئی، سنا دیتا ہوں۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا، عجیب بات ہے، جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، معصیت میں ہیں، وہ خوش و خرم جی رہے ہیں، اور جو طاعت کی عبادت کی راہ پہ چل رہے ہیں ان پر حالات آ رہے ہیں، مشکل آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ عجیب۔ ان کا جواب سنو، کتنا خوبصورت جواب دیا، سبحان، کتنا خوبصورت جواب دیا۔ اور اسی سے اندازہ کیجئے کہ محبت اور معرفت والوں کی زبان کیسی پرحکمت ہو جاتی ہے، کہاں تک ان کا ذہن جاتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ جو گناہ کر رہے ہیں، لذتوں میں مست ہیں، خوش و خرم ہیں، اور جو طاعت عبادت ذکر فکر کی راہ پہ چل رہے ہیں ان پر پریشانی ہے، مصیبت ہے، کیوں ایسا؟ بزرگ نے فرمایا یہ اس لیے ہے تاکہ ہر کس و ناکس منہ اٹھا کر یہ دعویٰ نہ کرے کہ مجھ کو اپنے اللہ سے محبت ہے۔ جس کو یہ مقام حاصل ہوگا اس کو کچھ نہ کچھ آزمایا جائے گا، کچھ نہ کچھ دشواری آئے گی، تاکہ اس کے سچے جذبے کی آزمائش ہو سکے، اور پھر نوازا جائے گا، اور ایسا نوازا جائے گا کہ دنیا حیران ہو جائے۔ تو میرے بھائی، کچھ نہ کچھ ہم کو تنگی ترشی تلخی جھیلنی پڑے گی، کچھ نہ کچھ پریشانی جھیلنی پڑے گی۔ ہم اگر ارادہ کرنے، عزم کرنے، اللہ کے کسی نیک بندے سے جڑ جائیں اور اس راہ کے تقاضوں کو پورا کریں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ کی دوستی کا مقام حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت کوشش ضائع نہیں جاتی۔ ایک شخص دوسرے شخص سے کہہ رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا کہ دیکھو محنت کرتے رہو، اللہ کو پانے کی جستجو کرتے رہو۔ تجربہ یہ ہے کہ انسان جب دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے کسی نہ کسی وقت دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے تم بھی مایوس نہ ہو، محنت کرتے رہو، ایک نہ ایک دن دروازہ کھل جائے گا۔ ایک معرفت رکھنے والی خاتون قریب میں تھی، وہ سن رہی تھی۔ جب اس نے یہ کہا کہ محنت کرتے رہو، دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، ایک نہ ایک دن دروازہ کھل جائے گا، تو اس خاتون نے ہنس کر کہا کہ بات تو تم نے بہت اچھی کہی، نصیحت تم نے اچھی کی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ میرے پاک پروردگار نے اپنی رحمت کا دروازہ بند کب کر دیا؟ اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ بند کب کیا ہے؟ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ گے کھل جائے گا، اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ بند کب کیا؟ یعنی دروازہ تو کھلا ہے، بس تمہاری طلب، تمہاری محنت، تمہاری جستجو، تمہاری قد و کاوش اور جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں بھی اور آپ سب بھی اس کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم سب اللہ کی محبت، اس کی معرفت پانے کی محنت میں لگیں گے انشاءاللہ، اور جتنا ہو سکے، جتنا اللہ توفیق دے، اس راہ میں مجاہدہ کریں، کوشش کریں، اللہ کو پانے کے لیے اپنے آپ کو مشقت کے مرحلے سے گزاریں تاکہ اپنی عاقبت آخرت بہتر ہو، محمود ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ہمارے مولانا مفتی عمیر صاحب صلی اللہ اور ان کے ساتھیوں نے اور اس مدرسے کے اساتذہ نے اور دیر گاؤں کے اور اطراف کے مخلصین نے
آج کی اس مجلس کے لیے بڑی محنت کی، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور بہت سے ہمارے علماء، ہمارے مخلصین اور بہت سے ہمارے بھائی دور دراز سے بھی آئے ہیں، قریب کے علاقوں سے بھی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی یہاں آمد کو، شرکت کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔